کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے، نار سے برات اور بات دین کی، رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہی ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام حضور خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی ذات باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیض مدینہ نعت کونسل کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن باتیں دین کی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب مفتی شہریار قادری صاحب تشریف فرما نہیں ہیں، وہ کچھ علیل ہیں، اس وجہ سے آج وہ تشریف نہیں لا سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت و تندرستی اور مکمل عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی قدر والا موضوع ہے، وقت کی اہمیت۔ ناظرین کرام، وقت کی اہمیت کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن فی زمانہ ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ارد گرد، کہ جو وقت کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہوئے، وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے اچھے اوقات یا وقت کی اہمیت کو اس کی اہمیت دیتا ہوا نظر آئے۔ باتیں اہمیت کی سب کرتے ہیں لیکن وقت کو اہمیت کوئی دے پاتا ہے۔ اسی زمین میں آپ کو ایک میں دانشور کی ایک مشہور حکایت سناتا چلوں کہ ایک دانشور نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے قیمتی شے کون سی ہے اور مہنگی ترین شے کون سی ہے؟ تو لوگوں نے سونے کے بارے میں کہا، گولڈ کے بارے میں کہا کہ سونا دنیا کی قیمتی چیز ہے، کسی نے ہیرے کے بارے میں کہا کہ ہیرا دنیا کی قیمتی شے ہے، کسی نے اولاد کو سب سے زیادہ قیمتی شے سے تصور کیا۔ لیکن وہ دانشور لوگوں کی ان باتوں سے مطمئن نہ ہو سکا، تو آخر کار اس نے اپنی بات کا خود ہی جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اس کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی شے پیدا فرمائی وہ ہے وقت، کیونکہ وقت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صحت اور وقت یعنی فراغت کو اللہ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر خسارے میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، نیک کاموں میں استعمال کریں، ماں باپ کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اپنی آل اولاد کے ساتھ وقت گزاریں، دین متین کی راہ میں وقت گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اوقات کو اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ ساتھ میں اب تعارف کراتا چلوں ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ فیض مدینہ نعت کونسل کے بانی و چیئرمین بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس پورے رمضان ٹرانسمیشن کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ، بہت کاوشوں کے ساتھ پروان بھی چڑھا رہے ہیں اور اس کو اپنی رہنمائی میں آگے بڑھا بھی رہے ہیں۔ میری مراد جناب الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ رخ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ مفتی صاحب آج علیل ہیں، تو ہم نے آپ کو زحمت دی اپنے اس پروگرام میں کہ آپ تشریف لائیں اور لب کشائی فرمائیں جو ہمارا موضوع ہے وقت کی اہمیت کے متعلق۔ تو یقیناً وقت کی اہمیت کا تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انکار کرتا ہو، چاہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو یا دنیا کا غریب ترین شخص ہو، وہ وقت کی اہمیت کا اور وقت کے اس ماحول میں گزارنے کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو انکار کر سکے کہ وقت کی کوئی اس معاشرے میں اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا شاہ رخ بھائی آپ سے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ یہاں پہ گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، لیکن میں ان اوقات کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو اوقات جو آپ نے مدینے میں گزارے ہیں، سبحان اللہ، اس اوقات کی، ان اوقات کی، ان لمحوں کی
آپ کس طرح لب کشائی کریں گے اس مضمون کے اوپر کہ آپ کس طرح بیان کریں گے؟ مجھے بس سننے کی تڑپ ہے، آرزو ہے کہ آپ نے وہ لمحات، یقیناً آپ ماشاءاللہ بارہا آپ کو مدینے کی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ اوقات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی میں زندگی کے انمول لمحات ہے؟ یہ وہ جو مدینہ شریف کے لمحات ہیں، مدینہ شریف کی زندگی ہے، وہ تو شاعروں نے بہت لکھا ہے، اور جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، صحیح لکھا ہے کہ کچھ دیر سلامی، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یوں لگتا ہے ایک عمر گزار آیا سرکار۔ اصل بات یہ ہے کہ جو وہاں لمحات گزرے، جی تو الحمدللہ رب العالمین، وہ یہاں کی زندگی آپ بھول سکتے ہیں۔ کوئی یاد دلائے تو وہ بہت اچھا، ہاں جی ہاں وہاں سے میں وہاں گیا تھا، جی جی لیکن کوئی مدینہ شریف کے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو وہاں کے لمحات بھول گیا ہو۔ ایک لمحہ بھی نہیں بھول سکتا۔ ایک لمحہ، ایک کیفیت بھولنا مشکل ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ جو بارہا جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، حضور کے کرم سے، تو اسد بھائی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہنچ گئے، آ گئے واپس، مگر جب دوبارہ پہنچے نا تو ایسا لگتا ہے وہاں سے گئے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے گھر سے بندہ آفس جاتا ہے لیکن گھر میں ہی رہتا ہے، آفس جا کے پھر گھر میں آتا ہے، گھر کی ایک نئی چیز نہیں لگتی کہ بھائی اب کیا ہوگا، یہاں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، جی کہاں بیٹھنا ہے، منہ کب دھوئیں گے، ناشتہ کب کریں۔ لیکن اسی طرح مدینہ شریف میں جو لمحات گزر گئے، پتہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے، مسجد جانا ہے، جب اذان ہوگی تو مسجد جانا ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہونا تو بیٹھے رہیں، بس جب تک وہ چاہیں بٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑے کیف و سرور کے لمحات ہیں، اور وہ جو لمحے تھے سکون کے، وہ مدینے میں گزار آئے۔ وطن میں اے دل مستر مجھے اب کیوں قرار آئے۔ بالکل، یہ تو ہر روپے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشاقان مدینہ کی بات ہے۔ اب ہم یہاں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جو ہماری ایک مروجہ وقت کی اہمیت ہے، یقیناً آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو اوقات ہیں، ہمارے جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، یقیناً گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ جس طرح ہم ابھی پچھلے 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، ہم اسکول میں جاتے تھے، ابھی ہم پرانے اسکول کے دوستوں سے ملتے ہیں تو ہمیں وہی بچپن کا پرانا دور یاد آ جاتا ہے، لیکن وہ وقت آپ دنیا کی ساری دولت بھی اکٹھا کر لیں تو وہ وقت آپ پچھلا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کچھ ایسی نصیحت ہمارے نوجوانوں کو دیں کہ جو اپنے اوقات روزمرہ کی زندگی بالکل لاؤبالی پن سے گزار رہے ہیں، جنہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے اتنا قیمتی جو اثاثہ ہے وہ لٹتا چلا جا رہا ہے؟ میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ اچھے ماحول سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو تو بچپن میں سمجھ آ جاتی ہے، جی، کیونکہ وہ بیانات سنتے ہیں علماء کے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، کہ وقت کس طرح مینیج ہو رہا ہے، وقت کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، کس طرح نماز کے وقت، جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھیں گے، جی، نیکی کی دعوت دینے کا ٹائم ہوگا تو دیں گے، بالکل۔ تو لیکن جو جن کے گھروں میں ماحول نہیں ہے یا جو لوگ ماحول سے دور ہیں، وہ مینیج سب کچھ کر لیتے ہیں، وہ وقت کو مینیج تو کر رہے ہوتے ہیں مگر ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت کا اس میں کوئی حصہ زیادہ حصہ شامل نہیں ہوتا۔ لیکن اچھے ماحول سے لوگ جو وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، جی، سب چیز مینیج کر کے چل رہے ہوتے ہیں، وقت کو سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس آخرت کی تیاری کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اور اس مذہبی رجحان کے لیے وقت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں وقت الحمدللہ اچھے ماحول سے لوگ وابستہ جو ہیں وہ گزارتے ہیں۔ یقیناً ان کو وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ہے، اور پھر بیانات سننے سے وقت کی اہمیت، علماء کرام کی اہمیت۔ ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، امیر علیہ سنت نے میرے خیال سے 20-25 سال پہلے رسالہ شائع کیا تھا، مکتب المدینہ سے شائع ہوا تھا، اس کا نام تھا انمول ہیرے۔ جی جی بالکل مجھے یاد ہے، یاد ہے، گلابی کلر کا اس کا پیج، جی جی بالکل، تو یہ بھی یاد ہے، بالکل یاد ہے مجھے، ہمارے سامنے فیضان مدینہ میں اعلان ہوا تھا، عرب سے اعلان ہوا کرتا تھا، الحمدللہ جو ایک نئی باتیں آتی تھیں، اس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہا تھا، تو ایک جگہ دیکھا، ایک باغ میں سے کچھ پتھر آ رہے ہیں، کوئی باغ کے اندر ہے اور پتھر مار رہا ہے، بادشاہ نے وہاں رکا اور اس نے
کہا کون پتھر مار رہا؟ بلا، بلا کے لائے. کیا کر رہے؟ کہنا میں پھل توڑ رہا ہوں پتھر سے. کہنا تمہیں پتہ ہی یہ پتھر کیا ہے؟ کہاں سے لیے تم نے پتھر کی؟ کہنا میں تو کہیں سے گزر رہا تھا تو یہ پتھر تھے اور میں نے جھولیوں بھر لیے اور گھومتا پھرتا اور اس باغ میں آ گیا اور اب میں پتھر توڑ رہا ہوں. تم کہہ رہے ہیں ان پتھروں کو جانتے ہو؟ کہہ رہے نہیں یہ تو پتھر نہیں جانتا میں. پتھر ہے؟ کہہ نہیں پتھر نہیں ہے، یہ ہیرے جواہرات ہیں. اللہ اکبر. جنہیں تم استعمال کہاں کر رہے ہو؟ تو انمول ہیرے تھے وہ، اللہ اکبر. جو کہ وہ اس کو قدر نہیں تھی، اس کو معلوم نہیں تھا بالکل کہ وہ ہیرا کس کام آتا ہے. کس کام آتا ہے. بالکل. ہیرے کا کام تو مال و دولت بڑھانا ہے، بالکل. لیکن وہ ہیرے سے وہ کام کیا لے رہا ہے؟ پھل توڑ رہا ہے. پھل توڑ رہا. اللہ اکبر. تو پھر جو ہے وہ اس کو بتایا گیا کہ یہ تو بہت، کہہ رہا اچھا مجھ سے تو غلطی ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اسی طرح وقت جب گزر جائے گا، یعنی جب 20 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد یار یوں کر لیتے. بالکل. یہ جیسے ایک میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. 98 میں سم لے لی. اچھا. موبائل کی سم. موبائل سم کتنے کی؟ 9,000 روپے کی. 9,000 روپے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 9,000 کی 98 میں قیمت کیا تھی؟ بہت زیادہ تھی. اس وقت کے 90,000 ہوں گے شاید. بالکل. لیکن ہم نے بھی ایسا ہی وقت گزارا کہ ایسے ہی کسی نے سمجھایا نہیں. اپنے اس میں سمجھایا تو لیکن ہم نے نہیں سمجھا. مثال آپ یہ کر لیں کہ ہم نے سمجھا نہیں. اور اس وقت نارتھ کراچی سرجانی میں 5,000 روپے کا پلاٹ تھا. اللہ اکبر. اور آپ نے 80 گز 9,000 کا روپے کی پلاٹ سم لی. کتنے کا تھا جناب؟ 5,000 روپے کا. اور سم کتنے کی لے لی؟ 9,000 روپے. 9,000 روپے کی. تو یہ اہمیت کی بات تھی. اگر اہمیت پتہ ہوتی تو ہم اس کو سیو کریں. اسی طرح جب یہ پیسے کی اہمیت پتہ نہیں چلی تو اسی طرح وقت کی بھی اہمیت پتہ نہیں چلے گی. اور وقت گزر جائے گا. اور وقت گزرنے میں دیر نہیں. آپ دیکھیں رمضان شریف کی ابھی آپ اور ہم تیاریاں کر رہے تھے کس طرح پروگرام کریں گے، کیا کیا اقدامات کریں گے، مینجمنٹ اس کی بنا رہے تھے، ہم سب سیٹ اپ کر رہے تھے. اور آج 28واں روزہ آ گیا. پلک جھپکتے میں آپ کہہ لیں کہ اگر جیسے جمعے کو گرمی ہو گئی تو اس دن ہم نے سمجھا کہ یار آج روزہ لگا ہے اور رمضان کی یاد آ گئی. مگر رمضان جس طرح الحمدللہ پیارے موسم میں گزرے ہیں، لیکن وہ اچھا موسم الگ ہے. مگر وقت تو دیکھیے کیسا گزرا. بالکل. آپ پورا رمضان گزر گیا ہے، آج 28واں روزہ ہو گیا ہے اور اب عید کی تیاری. آپ رمضان کی بات کریں، آپ یہ دیکھیں سال آدھا سال گزر چکا ہے. جی ہاں 2021 آ رہا تھا اور آدھا سال گزر چکا ہے. کم و بیش مئی آ گیا. مئی آ گیا. مئی کے بعد جون ہوگا، اس کم و بیش آدھا سال گزر چکا ہے. جی ہاں صحیح فرمایا. اچھا شور بھائی کیا فرماتے ہیں آپ کہ ہمارے نوجوانوں کو اچھا ماحول چلے اگر مل بھی جاتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اچھے رہنمائی کرنے والے بھی لوگ بھی ساتھ میں مل جائیں؟ دیکھیے جب ماحول اچھا ہوگا تو یقیناً رہنما اچھے ہوں گے تو ماحول اچھا ہوگا نا. تو اس میں ماحول کہتے اسے جہاں اچھے لوگ ہوں. اگر اچھے لوگ نہ ہوں تو پھر وہ اچھا ماحول کہلائے گا ہی نہیں. اچھا ماحول تو جب ہی کہلائے گا کہ جہاں اچھے لوگ ہوں. اچھا اچھے لوگ جو ہیں وہ وقت کو اہمیت دیتے ہیں. جیسا کہ امیر علیہ سنت نے جس طرح قدر کی وقت کی، جس طرح ہم نے سنا کہ شاہ تراب القادری صاحب نے وقت کی اہمیت کو زیادہ استعمال کیا. اور شاہ مدرانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو میں نے یہ سنا کہ مغرب سے عشاء وہ قرآن شریف کو ہی وقت دیتے. اللہ اکبر. یعنی ان کا ایک روٹ. اب دیکھیے جبکہ وہ سیاست میں بھی تھے، حکومت میں حزب اختلاف بھی تھے، دیگر دنیا بھر میں دین کے کام کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا ہمارے یہاں وہ مدنی انعامات کا ہم نے سنا ہوا ہے سلسلہ، جیسے عوام نے بھی سنا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر ایک مدنی انعامات کا سلسلہ. تو میں ابھی تو بہت سارے شاید زیادہ ہو گئے ہیں. اس وقت شروع میں 45 اور 50 کے قریب ہوتے تھے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مدنی انعامات، کیا ہے؟ تو میں نے کہا مدنی انعامات نہیں ہیں، یہ حضرت صاحب کی روٹین ہے. آپ کے لیے انعامات ہیں کہ بھائی سنت قبلیہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بالکل. درود شریف اتنا پڑھا نہیں پڑھا؟ باجماعت یہی سوالات ہیں، یہی مدنی انعامات ہیں. نماز باجماعت پڑھی نہیں پڑھی؟ قرآن کی تلاوت ایک صفحہ کی کہ نہیں کی؟ درود شریف اتنا پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس پر عمل کرتے جائیے. تو یعنی کہ ان کا عمل تھا
تو وہ آپ کے پاس کتاب کے ذریعے آیا اور آپ کہا گیا کہ آپ اس پر بھی عمل کریں، کیونکہ یہ شیخ طریقت کا جو ہے وہ عمل ہے، بالکل، اور وہ عمل تھا یعنی مینیج پورا ٹائم ٹیبل کہ بھائی یہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں تو نماز کب پڑھی جائے گی؟ فجر کی ظہر میں تو نہیں پڑھیں گے، بالکل، ظہر کی عشاء میں تو نہیں پڑھیں گے۔ درود شریف کا ایک وقت ہوتا ہے، دیکھیے اگر آپ ٹائم سے، جیسے لائٹ جا رہی ہے ٹائم سے جا رہی ہے نا، کتنا ٹائم ٹیبل ہے، اور ہم وہاں برائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹائم وقت کے پابند ہیں، آنے میں ہو نہ ہو جانے میں تو ہے نا۔ لیکن یہ چیزیں ہم کب کریں گے؟ ہم دوسروں پہ تو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اپنے اوپر بات کریں بالکل کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کب سو رہا ہوں، کب اٹھ رہا ہوں، پھر میں کتنا وقت ہوٹل پہ بیٹھ رہا ہوں۔ بالکل، چاروں بھائی ہوٹل بیٹھے ہیں بھائی تو وہاں بھی، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے تو وہاں مینیج کر لیں، بالکل، دین کی بات شروع کرتے ہیں، یعنی اپنے وقت کو اچھے سے، کوئی بھی آپ کا لمحہ ہو، چاہے اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں آپ بیٹھے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، والدین کے ساتھ ہوں، آپ اچھی بات کریں، کیونکہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا سب ہے نا، اچھی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، دین اسلام کی بات کریں۔ ہوتا یہ ہے کیا اسد بھائی کہ ہمارے یہاں نا جملہ نکل جاتا ہے، جی، بس اب یہ ایک جملہ نکلا نا، آج کل ہمارے یہاں فی البدی بولنے کا رواج ہے، جی، تو فی البدی جیسے بولیں گے، جیسے اب ایک جملہ نکل گیا، اب اس پر جو بحث ہوگی اب وہ آپ تو پیچھے تھوڑی رہیں گے، چار جملے آپ بھی بولیں گے، اب اس میں ہوگا وقت ضائع، بالکل۔ لیکن جب ہم دین کی بات کرنے لگتے ہیں اس میں بھی لفظ سے ہی لفظ نکلتا ہے، بعض دفعہ اس میں بحث ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اچھی بات ایک دوسرے کو، لیکن جب یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ ہمیں بات اچھی ہی کرنی ہے تو پھر وہ وقت کامیاب ہو جائے گا، ورنہ پھر فالتو باتیں تو کرنی ہیں، سب کو آتی ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، وہ الٹی سیدھی ویڈیوز بن رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو ہنسا دیا، اس کو یہ کر دیا۔ اچھا، لوگ بڑے اپنے اندر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی کسی غلط حرکت سے کسی کا طنز و مزاح کر کے کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کو بتا کر ہم نے مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ مذاق کیا اور سامنے والے لوگ ہنس رہے ہیں، تو ہم اپنے اندر سے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار میں نے کیسا کیا ہے اور لوگ دیکھیں مجھے پسند کر رہے ہیں، اس کو یہ کہتا ہے کیسا دیا، یہ جملہ آج کل سے نا، کیسا دیا بھائی، کیا دیا۔ لیکن بہرحال یہ سوچ اور فکر کی بات ہے، اور دیکھیں موت ایک منٹ کے اندر آ جائے گی، اور آج کل دیکھیں ماحول چل رہا ہے، ہر کسی کو پہلے بھائی بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ تو خود میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ پریشان ہیں، کس طرح اس وبائی مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اس کو یہ بھی ایک سمجھیں اندیا ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب، جو وقت کی اہمیت کے اوپر ارشاد فرما رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں ہم واپس جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، مدینے کی سے، کیونکہ ہماری ابتدا بھی مدینے سے ہوتی ہے اور انتہا بھی مدینہ ہی ہے، اور اللہ کرے ہمیں آخر میں مدینے میں مدفن نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو کچھ کلام کے اشعار اگر شاہ رخ بھائی عطا فرمائیں مدینے کی یاد کے حوالے سے۔ اسی اعتبار سے جی، آج کل ایک کلام پڑھا جا رہا ہے، تو آپ وہ سماعت کیجیے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو وقت گزر رہا تھا وہ کیا تھا، اور جب وقت گزر گیا وہ کیفیت گزر گئی، اب کیا ہے، اب صرف الفاظ ہیں اور یاد ہے۔ اب یاد دیکھیے، ہم تھے طیبہ کی گلی، سبحان اللہ، وہ زمانہ یاد ہے، ہم تھے طیبہ کی گلی تھی، وہ زمانہ یاد ہے، اپنا جانا یاد ہے، ان کا بلانا یاد ہے، اپنا جانا
تھام کر آنسو بہانا Ramazan, 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 Ramazan. رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے نار سے برات اور بات دین کی رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے نار سے برات اور بات دین کی رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے نار سے برات اور بات دین کی رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی رمضان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ فیض مدینہ نعت کونسل کی سالانہ رمضان ٹرانسمیشن باتیں دین کی ملاحظہ فرما رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے محمد شاہ رخ قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. بہت خوبصورت گفتگو کی انہوں نے وقت کی اہمیت کے متعلق. نعت دوران نعت کچھ ہماری ٹیکنیکلی وجوہات کی بنا پر ہمیں نشریات منقطع کرنی پڑی، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ نشریات بحال ہو گئی ہے اور جو ہمارا ٹیکنیکل مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے. تو آئیے ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے شہر کراچی کی بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخواں جناب زعیم رضا قادری صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زعیم آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل. کوئی پریشانی یہاں تک پہنچنے میں آپ کو؟ نہیں، رہائش یہیں ہے، رہائش قریب ہے. ماشاء اللہ، یعنی کہ شاہ رخ بھائی کے پڑوسی ہیں آپ؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا زعیم صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق خیر فیض مدینہ نعت کونسل سے مستقل طور پہ تو نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ آپ کی وابستگی تو شاہ رخ بھائی سے ہے اور فیض مدینہ نعت کونسل سے آپ کا بلا واسطہ تعلق تو ہوگا. تو آپ نے کیسا پایا فیض مدینہ نعت کونسل کو؟ میں تقریباً کوئی 8 سال ہوگا جب ہم اس ایریا میں شفٹ ہوئے تھے. جی. تو میں اس وقت یہ نام سنتا تھا شاہ رخ بھائی کا. اچھا. کہ جو ہے وہ کراچی کے اور نارتھ کراچی میں انہوں نے محفلیں اتنی کری ہیں کہ مطلب ان کا ایک نام ہے، اور ان کے علاوہ مطلب کوئی ایسا نہیں تھا جو اتنے عروج پر ہو اس نام میں کہ نعت خوانی کے حوالے سے لوگوں کو آگے لانا، نئے پڑھنے والوں کو پروموٹ کرنا. تو میری خواہش تھی ان سے ملنا. تو پھر ریحان بھائی کی وجہ سے آج میں یہاں پہ آیا ہوں، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا. تو پھر میری حاضری ہوئی یہاں. میری خواہش تھی ان سے ملنے کی، کیونکہ میں نے صرف نام سنا تھا. ملاقات ہوئی آپ کی؟ ملاقات آج ہوئی مطلب، اور محفل میں ہم نے دیکھا ہے. کبھی ویسے ملاقات نہیں ہوئی کہ مسافہ کر سکیں. 1 to 1 آپ کی ملاقات آج 8 سال میں پہلی مرتبہ ہوئی. چلیں اب انشاءاللہ آپ قریب ہی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. چلیں میں آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ کلام حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے حوالے سے سنائیں. بالکل. جی.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد خلد سے چوم لیا میرا قلم کہ میرے قلم نے جب لکھا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی جل عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین و مزمل و مدثر کوئی تاہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل و مدثر کوئی تاہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے جن کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا زغیم بھائی. ناظرین کرام یہ تھے زغیم قادری صاحب جو فیض مدینہ نعت کونسل کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. میں اپنی ٹیم کی جانب سے اور فیض مدینہ نعت کونسل کے بانیو چیئرمین الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات سے آپ نے وقت نکال کے ہماری ٹرانسمیشن کو دیا. ہاں آپ کو شکریہ, آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا بلایا. نہیں انشاءاللہ اب آپ کو ہم اپنے دوسرے پروگرامز میں بھی انشاءاللہ خدمت دیتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں آپ کے گلے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو علم ہے ہمارے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر میں تشریف فرما ہوں گے عالم اسلام کے مشہور و معروف صنخواہ جناب الحاج محمد عمران شیخ اتاری صاحب. تو ابھی انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے. ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے, نار سے برات اور بات دین کی. رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, فیض مدینہ نعت کونسل کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. یقیناً آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے تھرو بھی آپ ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہوں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وطن عزیز پاکستان کی ایک اور خوبصورت آواز کے مالک جناب محمد رفیق اختر القادری صاحب. رفیق اختر القادری صاحب نے محمد رفیع والے, اچھا اختر القادری صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیع بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ اس کے ماشاءاللہ. آپ کا بہت چرچا سنا ہے ہم نے نعت خوانی کے حوالے سے, بہت تعریفات آپ کی نعتیہ زندگی کے حوالے سے سنی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی نعتیہ زندگی کے سفر کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے. میں نے تقریباً یہ 2014 سے میں نے شروع کیا ماشاءاللہ, اور ہماری ایک نعت کمیٹی ہے فدائے اتار نعت کونسل کے نام سے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ کمیٹی ہماری چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری رکھے. آمین آمین. دعا تو یہی ہے. ماشاءاللہ جیسا نام آپ نے رکھا ہے تو انشاءاللہ اس نام کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ. استغفر اللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے اندر. نہیں آپ کی نعت کمیٹی کی بات کر رہے ہاں, نعت کمیٹی تو ماشاءاللہ چل رہی ہے. بالکل. اور ابھی تو فی الحال رمضان المبارک میں تو اتنی محفلیں نہیں ہوتی ہماری نا, باقی عام دنوں میں تو الحمدللہ کافی محفلیں ہوتی ہیں جی اللہ کے کرم سے. آپ نے نعت خوانی کا ابتدا کب سے کیا؟ آپ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ میں تو شوق تو تھا پڑھنے کا, لیکن جی ویسے تو حاجی صاحب کو سنتے تھے ہم تقریباً 93-92 سے میں سنتا ہوا آ رہا ہوں. تو ان کے سن کے جو ہے جذبہ پیدا ہوا ماشاءاللہ. تو پڑھنا اسٹارٹ میں نے کافی لیٹ, مطلب 2014 میں نے شروع کیا پڑھنا. 14 کو آج 2021 ہوگا, تقریباً 6-7 سال ہو گئے تقریباً. تو آپ کچھ عطا فرمائیں, کچھ سنائیں ہمیں. انشاءاللہ میں آپ کو کلام اعلیٰ حضرت سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اسٹارٹ لیتے ہیں. بالکل. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کلام اعلیٰ بہت ہی خوبصورت کلام, مشہور زمانہ کلام ہے. آپ فرماتے ہیں جی چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے
سوارے گے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گے کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروں بکشی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروں بکشی شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گے شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گے چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغان ہوتے پیارے کے پیارے گے سایہ افغان ہوتے پیارے کے پیارے گے کعبہ جان کو پنایا ہے غلاف کعبہ جان کو پنایا ہے غلاف مشکی اڑ کر عارض پہ جو عارض پہ تمہارے گے اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گے چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گے صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گے صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے جو سوارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا. اس کا جو آخری مقطع ہے اس کلام کا
تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. مطلب اتنی خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوؤں کی اور آپ کے چہرے انور کی تعریف فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل شریف بال مبارک میں استعمال کرتے لگاتے تھے، اس کی جو قطرے ٹپکتے تھے تو وہ قطرے نہیں ہیں، وہ ستارے ہیں. وہ ستارے حضور کے عارض کو چھو لیا کرتے تھے. اور سرکار کا جو چہرہ ہے اس کو تشبیہ دی ہے، اس کو بتایا گیا، بلکہ تشبیہ بھی نہیں دی بلکہ بتایا کہ صبح عارض ہے، روشن صبح ہے. یہ سرکار کا چہرہ روشن صبح کی طرح ہے. اور تشبیہ دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، بلکہ ہے ہی ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت ہی روشن صبح کی طرح، جس پہ وہ جو تیل کی بوندیں ٹپک رہی ہیں وہ تیل کی بوندیں اصل میں نہیں، وہ ستارے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن صبح والے چہرے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ٹپک رہے ہیں. بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز سے جناب محمد رفیع اختر القادری صاحب نے پیش کیا. میں چاہوں گا ایک کلام کے 2-3 اشعار اور اگر آپ ہماری ناظرین کی خدمت میں گوش گزار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے. لوگ جب تو بنائیں ہے گر ان کی رسائی ہے. لوگ جب تو بنائیں ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا بنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا بنا. سرکار کرم تجھ میں ہے بی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں ہے بی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں ہے بی سمائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو.
مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی جب تو بنائی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت. مجھے آپ کے کلاموں کے انتخاب کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے آپ کو اعلیٰ حضرت سے بہت زیادہ عشق ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے ماشاء اللہ. ناظرین کرام یہ تھے جناب محمد رفیع اختر القادری صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی مسحور کن انداز میں اعلیٰ حضرت کے کلام ہم تک پہنچا رہے تھے. وہ پڑھ رہے تھے اپنی عشق کی محبت کا اظہار فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ ناظرین کرام ہمیں جوائن کرنے والے ہیں عالم اسلام کی ایک مشہور و معروف ثناخواں جناب الحاج محمد عمران شیخ عطاری صاحب. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد اور عمران شیخ عطاری کے ساتھ. رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے نار سے برات اور بات دین کی رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے نار سے برات اور بات دین کی رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے نار سے برات اور بات دین کی رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی رمضان 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 رمضان
रमजान की बरकतें हैं और बात दीन की है नार से बारात और बात दीन की रमजान की बरकतें हैं और बात दीन की औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बातें दीन की फैज़ मदीना नात कौंसिल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और आज एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, बहुत अज़ीमुश्शान पढ़ने वाले और इंतहाई मसरूफ़ और मशहूर सना खां जनाब अलहाज इमरान शेख अत्तारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहरुख भाई कैसे हैं आप? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मुझे खुशी हो रही है, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक बार फिर वक्त अता फ़रमाया और तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। और मैं भी आपका मशहूर हूँ, आपकी FMNC की तमाम जो जितनी भी कमेटी के मेंबरान हैं, जितने भी माशाल्लाह आपका साथ दे रहे हैं, सबका मशहूर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बस दुआओं में खुसूसी याद रखिए और आप आते हैं तो फिर असल में पिछला ज़माना याद आ जाता है सारा। क्या महफिलें थीं, सुभान अल्लाह। वाकई यकीन करें इतना मज़ा आता था और शाहरुख और हम मिलकर पढ़ते थे, सुभान अल्लाह। क्या बात। क्या और वो इमरान भाई वो जो माहौल था और वो महफिलें थीं, वो अब महफिलें ज़्यादा हैं मगर वो कैफ व सुरूर जो एक आप माशाल्लाह 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं और पढ़े ही चले जा रहे हैं आप माशाल्लाह। माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा है, सब लोग झूम रहे हैं। हाँ, और एक ऐसी ऐसी कैफियत बन जाती थी कि हम यकीन करें कई लोगों को मदीने की ज़ियारत हो जाती। हाँ कईयों हाँ को बिल्कुल बिल्कुल। कोई आज तो कहाँ आधे पहुँच होंग जाता रहे है। हैं, आधे नातों की खुशबू सूंघ रहे हैं। तो अब जो इस आज के माहौल में और उस माहौल में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इस माहौल में अब यानी कि मैं क्या कहूँ, यानी कि महफिल तो महफिल है, नाम महफिल तो महफिल सरकार है, तो मतलब जिक्र एक है, आप ज़ाहिरी तौर लेकिन पर ज़्यादातर शोशा बहुत हो गई। बस मैं तो ये कहता हूँ सही कह रहे हैं। वह जैसे होना चाहिए ना। अच्छा, अब आंसुओं वाली महफिलें आपने तो बहुत की हैं कि आप खुद भी रो रहे हैं और महफिल भी तड़प रही है, मचल रही है, जैसा कि आपने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार हो गया। तो यकीन वो करें। कैफियत पहले क्यों थी और अब क्यों नहीं है? और जब हम महफिल ख़त्म होती थी लोग रोते थे गले मिल के आंसुओं से। जी 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 जी। ओहो, कि आपने हमें मदीना याद दिला दिया। और यकीन सुभान करें अल्लाह, कि ऐसा अभी भी होता है लेकिन बहुत कम, यानी कम जैसे होता है पहले की तादाद से। अब वो जैसे मैं अभी अमेरिका में था तो मैं पढ़ रहा था, तो यकीन कीजिए आप, वो लोग बोले इमरान भाई आप जब भी आते हैं हम मदीने पहुंच जाते हैं। मुझे इतना खुशी हुई सुभान अल्लाह, और वो आंसुओं से रो रहे थे। वाह वाह वाह। तो मैंने बोला यार बस ये अल्लाह ताला का करम है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी पढ़ूँ तो अपना तसव्वुर वहाँ बनाऊँ, और ये सब मेरे मुर्शिद का फैल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, आपने माशाल्लाह आप गले का बड़ा ख्याल रखते हैं और एक उसमें आपको सुर ताल आपका है, एक कैफियत है ये भी। तो ये इसके बग़ैर नात हो सकती है या नहीं, या अगर ये सिर्फ यही ज़रूरी है इसी से नात होती है? नहीं, इसके बगैर भी होती नात और सुनते हैं लोग माशाल्लाह, और जो दिल से निकलती है आवाज़ उसकी तो बात ही अलग होती ये तो मेरे ख्याल से एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर अच्छा हो जाए तो गला है। सही यानी कि चलता हुजूर है। की बारगाह में जितना अच्छा आप कर अच्छा सकते हैं कर सकते करना चाहिए। और ये आप यकीन कीजिए लोग मुझे बोलते हैं कि आपने सीखा है, कुछ किया, जी जी लेकिन बट मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने सुना अच्छे नात खानों को। सुभान अल्लाह। मंजूरुल कौनैन, अलहाज खुर्शीद यानी अहमद अच्छा साहब, सुनने से अच्छा क़ारी पढ़ना ज़ुबैद आता है। रसूल। हाँ, अच्छे सुनेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये बात आपने पहली नात कौन सी पढ़ी और कब, कितना अरसा हो गया आपको नात पढ़ते हुए? सबसे पहले नात सबसे पहली नात मैं पढ़ता था, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। वाह वाह वाह।
اور میرے ابو نے بھی مجھے ایک طرز بنائے کہ دی تھی، وہ بھی میں نے پڑھی ماشاءاللہ. لیکن جب میں نے سب سے پہلے جب گلزار حبیب میں نعت پڑھ رہا تھا اچھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، پڑھا نہیں جاتا. لیکن الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ، یعنی کہ ہوتا ہے انسان کو جب اتنی بڑی جگہ پڑھنا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کانفیڈنس عطا کیا. تو آپ نے شروع سے محفلوں میں پڑھا ہے یا کوئی مقابلے وغیرہ میں بھی حصہ لیا؟ نہیں، کئی مقابلوں میں بھی جیتا ہے میں نے پروگرام ماشاءاللہ، بہت انعام جیتے ہیں. اور ایک تو ایسا پروگرام تھا مقابلہ جس میں 60 کینڈیڈیٹس تھے اس میں، اچھا. اور صرف ایک شعر پڑھنا تھا. اوہ ہو. آپ یقین کیجئے گا کہ جب میں نے پڑھا نا، سب پڑھ رہے تھے تو جج اور جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے ایسی داد ملی اور پھر مجھے فرسٹ نمبر انہوں نے دیا. ماشاءاللہ. اب تو آپ کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. میں نے سنا ان کو ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی استقامت دے، برکت دے. آئیے عمران بھائی سے کیا کہتے ہیں کہ ہر نیک اور جائز کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرنا چاہیے تاکہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے اور اس کی برکتیں حاصل ہوں. عمران بھائی بسم اللہ شریف بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی بھی بہت اچھے انداز میں عرصہ دراز سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لہن داؤدی عطا فرمائے، مزید اور ترقی عطا فرمائے. آئیے عمران بھائی سے عرض کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف سے اگر آپ آغاز کریں اور اسماء گرامی. یہ میری بہت خوش نصیبی ہے شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ. دیکھیں اللہ، یہ بھی میں نے سنا ہے کہ حدیث شریف میں اس طرح مفہوم، جو خوبصورت بسم اللہ پڑھے گا، سبحان اللہ، لکھے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ، صحیح فرمایا. تو مجھے کئی لوگ اس کی فرمائش کرتے ہیں، جسے آپ نے بھی کی ماشاءاللہ. میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اور آج 28واں روزہ ہے اور ایسے ہی گزر گئی. یقین کریں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. آمین. سب لوگ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہم آمین آمین. آئیے اسماء الحسنہ پیش کرتا ہوں، آپ بھی ساتھ دیجیے گا. میں حاضر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم. الله الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. سبحان اللہ. الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن
البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجاني والغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي مانع Say together. سب کہیے حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 اور بہت ہی پیاری دعا آج سبحان اللہ کیا وقت ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رمضان مل گیا اور یہ پیارا وقت روزہ کھلنے والا ہے تقریباً کچھ ٹائم بعد تو آئیے دعا کرتے ہیں سندھی میں ہے دعا شاعر نے کہا مٹھڑا مولا عید کرا مٹھڑا مولا عید کرا مٹھڑا مولا عید کرا مٹھڑا مولا عید کرا یہ کون سی عید ہے اس پہ تو ساری عیدیں قربان خدا کی قسم مٹھڑا مولا عید کرا مٹھڑا مولا عید کرا یا میرے مولا مٹھڑا مولا عید کرا مٹھڑا مولا عید کرا مٹھڑا مولا عید کرا
پانچ نبی جی دی جگرا پانچ نبی جی دی جگرا پانچ نبی جی دی جگرا بس ہی نعمت دل تھی گھرے بس ہی نعمت دل تھی گھرے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ جو ماں خادم مولا علی تے جان دیا لبڑن تے پوئے چھو نہ ہوجے لبڑن تے پوئے چھو نہ ہوجے لا الہ الا اللہ 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 الا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. کیا بات ہے عمران بھائی، اللہ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے. ماشاءاللہ آپ کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ والے انداز میں اللہ اور اس کے رسول اللہم آمین. شاہ رخ بھائی بھی یہ دعا کریں کہ جب میں پڑھ رہا ہوں میری جان نکل جائے بس اللہ کے ذکر میں اس کے حبیب کے، سبحان اللہ. بس میرا تو بیڑا پار ہو جائے، وہ قبول کر لیں. یہ میری دعا ہے. آمین اور آمین. کیا زہ نصیب کے مدینہ شریف ہو. مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب یا اللہ قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ایک مرتبہ اور کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن روزے کا وقت رمضان کا مہینہ میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ شاہ رخ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں بہت ترقی عطا فرمائے اور بھی سوز و گداز عطا فرمائے. اللہم آمین. ماشاءاللہ. تو ہماری پہلی نعت کی بات ہو رہی تھی، تو پہلی نعت بھی آپ نے بڑی پیاری پڑھی تھی. تو جو پہلی آپ نے بچپن کی آپ نے بتائی وہ والی آپ نعت سنا دی. انشاءاللہ ویسے تو بہت سی نعتیں ہیں، ابھی تھوڑا یاد نہیں آ رہی جو ذہن میں جو آ رہا ہے مدینے کی تھی نا. ہاں پیش کرتا ہوں.
वैसे तो गुनगुनाते रहते थे अब्बू के साथ, भाइयों के साथ। माशाल्लाह हमारी वालदा भी पढ़ती है, माशाल्लाह वालिद भी, और घुट्टी में मिली है हमें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ एक दो अशार। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, गम ख्वार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। हाँ बिगड़ी हुई, आप भी कहिए, बिगड़ी हुई बनती है हर बात और वो दिन भी तो आएगा वो रात भी आएगी, वो रात भी आएगी कि दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। तो अर्ज ये कर रहा था कि कितना अरसा हो गया आपको वैसे नात पढ़ते हुए? ये तो तकरीबन 35 इयर्स तो हो गए तकरीबन। हो गए माशाल्लाह नात पढ़ते हुए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और किस किस कोने में नात पढ़ी आप दुनिया की? माशाल्लाह कई ममालिक में हाज़िरी हुई है और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत जगह तकरीबन। अच्छा, आप तो मतलब ये कि आप गए, लोग जाते हैं, कोई कारोबार के लिए जाता है, कोई रिश्तेदारों से मिलने जाता है, आपने जब सफ़र किया तो हुजूर की नात के लिए किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक। क्या ख्याल है? और किसी काम के लिए तो नहीं गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ना लोग बोलते हैं यार तुम घूमते नहीं हो इधर उधर। मैं बोल रहा हूँ अब मुझे क्या घूमना, मुझे तो बस महफिल नात में जाना है बस। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। यकीन करें ऐसा भी होता है। हाँ, मुझे कोई इतना शौक नहीं है नहीं घूमने आपको हम देखा भी नहीं है कि आप घूम रहे हो और आप नात का अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे शौक ये है। शौक है। मुझे, मैं समझ लो मैं चार्ज हो जाता हूँ, यानी कि मुझे महफिलें नहीं मिले तो मैं बैटरी डाउन हो जाती डाउन हो जाती है। तो ये अल्लाह का करम है कि बस जब महफिल हो हुजूर की तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून मिलता है और रूह को भी ताजगी मिलती है, मेरे जिस्म में भी ताकत आ जाती है। यकीन करें। आपने शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के सामने पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह कई बार साथ हासिल हुई है। उनकी तरफ से कैसी शफकत आपको मिली? कोई बहुत ज़्यादा शफकत मिली है मुझे। एक वाक़या शेयर करना जी चाहता हाँ, हूँ आपसे। बताइए। बहुत ही प्यार माशाल्लाह उनका, और बहुत ही मुझे उन्होंने मोहब्बतों से नवाजा। एक दफ़ा तो मुझे गले लगा कर बोला तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है इंसान की। बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं शारजा में था, एक दोस्त है उनकी फैक्ट्री थी, उसमें महफिल कर रहे थे हम, तो एकदम हज़रत साहब तशरीफ़ ले आए उस महफिल। सब खड़े हुए और बड़ा मंजर एक, क्योंकि अचानक हज़रत साहब आ जाएं तो देखें आप, जी हाँ, जी हाँ। हर कोई यानी कि खुशी भी होती है मंजर और बदल जाता है। एक रूहानी तस्कीन होती है। मैं पढ़ रहा था नात, बड़ी उम्मीद है। अल्लाह अकबर। हसाब को भी बहुत पसंद है वो कलाम। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने हसाब को देखा तो मेरे और जोश आ गया, मैंने और ज़ोर से पढ़ना शुरू। क्या बात है, सुभान तो हसाब ने मुझे बुलाया, बोला बेटा थोड़ा सांस ले लिया करो ज़रा, अल्लाह, कि तबीयत ख़राब नहीं हो जाए तुम्हारी। यानी शफकत फरमाई। सुभान तो अल्लाह, बहुत ही अच्छा सुभान लगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार क़ादी साहब दामद बरकातुहुम आलिया का पसंदीदा कलाम बड़ी उम्मीद है। और इस वक्त क्योंकि बहुत अरसा हो गया है मक्के मदीने शरीफ के
راستے بند ہیں عمران بھائی، اللہ اللہ۔ حج بھی نہیں ہوا ہو، مطلب اس طریقے سے حج پہ نہیں جا سکے لوگ۔ رمضان شریف کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں کے دسترخوان پہ حاضر ہوتے تھے ماشاءاللہ، مکہ مدینہ شریف سب کے تڑپ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ تڑپ رہے ہیں، جو خوش نصیب ہیں، جو جن کا وہ لگا ملٹیپل، وہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے اس امید کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، میں ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا دبئی ایئرپورٹ پہ، ایک دم میں جب وہ چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، میں کھڑا ہوتا رو میں، ایک دم مجھے پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے دیکھا تو حضرت صاحب تھے، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ میں تھوڑا کام کی ملا رہے حضرت صاحب، میں نے دیکھا، مگر حساب ہے نا اپنی آنکھیں اٹھاتے نہیں، یہ بڑی بات ہے، سبحان اللہ، نگاہیں نیچے کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بولے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو آئیے امیر اہل سنت کا پسندیدہ کلام عمران بھائی کی آواز میں سن رہے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، رمضان 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 امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت کسی صورت یہاں پر اب
نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے حال دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے انشاءاللہ کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو، اللہ
کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں۔ انشاءاللہ کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، کیونکہ میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا ضرور ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بڑا دور مدینہ، بڑا دور مدینہ تورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا۔ سبحان اللہ۔ دور کب تک رہوں مدینے سے، شرم آتی ہے اب تو جینے سے، بڑا دور مدینہ تورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، بڑا دور مدینہ تورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، بیٹھا ہمیں آس لگائے، بیٹھا ہمیں آس لگائے، موری کس دن ہوگی حاجری، مورا جی من بیتا جائے، مدینے آل پیا بکھا سانو سخی دوارا، مدینے آل پیا بکھا سانو سخی دوارا، سخی دوارا تیرا سخی دوارا تیرا سخی دوارا تیرا سخی دوارا ساڈا ہوے گزارا، مدینے والے پیا سانو سخی دوارا، دوبارہ مدینے والے پیا سانو سخی دوارا، شاہ رخ کے بھی ساتھ مدینے والے پیا سانو سخی دوارا، تو پیارا پیارا ہے مدینہ، پیارا پیارا ہے مدینہ، پیارا پیارا ہے مدینہ، پیارا پیارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے مدینہ، میٹھا 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 میٹھا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا 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 میٹھا، سوہنا سوہنا ہے مدینہ، سوہنا سوہنا ہے مدینہ، ایڈو پیارو آ مدینہ، ڈاڈھو پیارو آ مدینہ، مونجی جان موکھیں ونجڑو آ مدینہ، آنکھیں ونجڑو آ ڈاڈو ساڈھو آ مدینہ، مرشد کہہ دو چل 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 مدینہ، مر جاؤں میں کہیں نہ، مر جاؤں میں کہیں نہ، مرشد کہہ دو چل مدینہ، مرشد کہہ دو چل مدینہ، مرشد کہہ دو چل مدینہ، مرشد کہہ دو ساڈی جان ساڈا مان چنگا چنگا ہے، میٹھا میٹھا ہے، سوہنا سوہنا ہے، how is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is how fine is Medina, I can tell about Medina, such a beautiful Medina, so appealing is, so alluring is, so enchanting is, so attracting is, so loving is, my wish is, my heart is, my shelter is, my access is, my moon is, my soul is, my heaven is, my heaven is. First you come Faizan Medina, and
inshallah after then we will go direct Medina. So please don't waste your time. Every Thursday coming. Faizan Medina pyara pyara hai, pyara pyara hai, pyara اور پشتوں میں زما روح دے زما زلہ دے زما جان دے خواگا خواگا دا میرا خشتا دے انہیں گوڑا زندہ سے گوڑا دل گوڑا ما خواکی بزر جاتی جڑی دل گوڑا ما جنب پاکستان کی نا قرار دے کورکلی کو سارا تنگار دے استاد ما پشم سوزی دل گوڑا ما خواکی بزر جاتی جڑی دل بڑا مارا پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار دیکھ لیا میں بھی مدینہ دیکھ مرشد کے سنگ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے ایک مرتبہ میں یہ نعت پڑھ رہا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا ایک پیاری سی ایک بہت پیاری سی بلی بھی مدینے پہ جھوم رہی تھی مجھے اس ٹرانسمیشن میں وہ یاد آ گیا یقین کریں ہم پڑھ رہے تھے پیارا پیارا وہ بلی ایسے جھوم رہی تھی پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے سوہنا سوہنا ہے سوہنا سوہنا ہے سوہنا سوہنا ہے سوہنا سوہنا ہے میٹھا میٹھا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میں نے چلنا ہے مرشد کہہ دو چل مدینہ مرشد کہہ دو چل مدینہ پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے یہ رمضان کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ کاش مرشد کے ساتھ ہو جائے چل مدینہ 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 پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے شل مدینے پار دے قادر مجھے قسمت کرے گنبد خضرا دسا مجھے منٹھا دے مجھے دل کرے پیارو پیارو آرو پیارو پیارو آرو امی جابو امر جانے ہائے رے یمرشنان من مدینہ بان بھالو بھالو آلو بھالو 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 یہ بنگلہ میں آتے جس اور یہ بنگلہ زبان میں کہتے ہیں سبحان اللہ شنر مدینہ مر پرونیر مدینہ شنر مدینہ امر پرونیر مدینہ شب بولی بولگن تو تمہیں بھولتے پارینا شب بولی بولگن تو تمہیں بھولتے پارینا بھولینی بھولبنا بھولینی بھولبنا بھولینی بھولبنا بھولتے پارینا شب بولی بولگن تو تمہیں بھولتے پارینا پیارا پیارا ہے پیارا پیارا ہے مدینہ یعنی اس کا مطلب ہے میں دنیا کی ہر چیز کو بھول سکتا ہوں لیکن مدینہ تجھے نہ بھولا ہوں نہ بھول سکتا نہ بھولوں گا کہہ دیں سبحان اللہ بنگلہ میں بھی کتنا پیارا کہا شاعر نے اور جو پشتوں میں نے پڑھا اس کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ میں تڑپ رہا ہوں یہاں جیسے انگاروں پہ کوئی تڑپتا ہے مجھے اپنے در پہ بلا لیں سبحان اللہ
میرا یہاں جی نہیں لگ رہا. تو پیارا پیارا ہے مدینہ یہاں جیا لگے مورا, بڑا دور مدینہ تورا, بیٹھا ہوں میں آس لگائے تو موری کس دن ہوگی حاضری, مورا جیون بیتا جائے مدینے آل بیا بکھا سانو سخی سبحان اللہ. آمین. آپ دعا فرمائیے, 2 منٹ باقی ہیں افطار میں, تو آپ دعا فرما دیجیے. آپ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرني من النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اے مالک و مولا, اے مالک و مولا, تیرا بے شمار کرم, یا اللہ تیرا اتنا کرم کہ ہم اس لائق نہیں, تو نے ہمیں اتنے پیارے مہینے کو دیکھنے کی ایک بار زندگی میں پھر سعادت نصیب فرما دی. یا اللہ, اور یہ 28 روزہ ہے جو اب اختتام ہو رہا ہے, کھلنے والا ہے, لیکن یا اللہ ہم کما حق ہو اس کا مہینے کا ادب و احترام نہیں کر سکے, صحیح سے روزے نہیں رکھ سکے. مولا ہمیں بہت غم ہے, بہت افسوس ہے. مولا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں جن کو تو نے بخش دیا مولا, ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے. آمین. یا اللہ جو معتکفین ہیں ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے. آمین. یا اللہ جتنے ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں لوگ, جو دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھیں گے, ان سب پر اپنا خاص کرم فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ ایمان کی زندگی, ایمان کی موت نصیب فرما. آمین. اے مالک مولا, جب دنیا سے جائیں تو مولا تو راضی ہو, تیرے پیارے حبیب راضی ہوں مولا. اے مالک مولا, کتنے عشاقان مصطفیٰ تڑپ رہے ہیں تیرے پاک در کی حاضری کے لیے, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے لیے. مولا سب کو مدینے کی, مکہ شریف کی حاضری عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو استحکام نصیب فرما, اندرونی بیرونی سازش سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے ہمارے مریض ہیں ان کو شفا دے دے. یا اللہ بالخصوص کرونا سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگ نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه قاسم رزقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ, لبے ہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے, نار سے برات اور بات دین کی. رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی.
رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور باتیں دین کی ہے نار سے بارات اور بات دین کی رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین